بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ تو ایک دو اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیں گے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کہ ابھی جو موجودہ ڈیولپمنٹس ہیں اور کون کون سے کیس جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور جیل کے اندر کن کن کیسز کا ٹرائل کس شارٹلی، اور اس کے بعد آخر میں ہم الیکشن کے اوپر بھی بات کریں گے اور جو عمران خان صاحب کا ایک ورشن ہے پہلے والا اور اب اس میں کیا کوئی تبدیلی ہے، اور پھر آخر میں جو لیگل ٹیم ہے، قانونی ٹیم ہے، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا نئی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ تو اگر کیسز کے حوالے سے بات کی جائے تو جو سائفر کیس ہے اس کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دفعہ وہ سٹے ہو چکا ہے، اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو وکیل ہیں ان کی بڑی محنت ہے اور انہوں نے اس پہ بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ تیسری دفعہ اس کے اندر پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ جو گواہ تھے بہت ہی اہم، وہ پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، اعظم خان صاحب، جنہوں نے قرآن کے اوپر حلف دیا ہے، اور انہوں نے تقریباً جو عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا سائفر کیس کو لے کر اسی کو انڈورس کیا ہے۔ یعنی انہوں نے صرف ایک چیز رکھی ہے کہ جی وہ جو کاپی دی تھی وہ واپس نہیں آئی، باقی انہوں نے قرآن کے اوپر حلف دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ان کو تھپکی بھی دی کہ جی آپ نے حق اور سچ کی بات کی ہے، اور یہی پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا بیانیہ بھی تھا کہ سائفر آیا میں اور سلامتی کونسل کی جو کمیٹی ہے اس میں پٹ کیا گیا، اس کے اوپر ڈی مارچ ہوا، اور سارا کچھ جو ہے وہ بیانیہ پہلے جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ابھی یعنی نہ تو سائفر سے انکار ہوا، پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ سائفر ہے ہی کوئی نہیں، اور نہ تو اس سے انکار ہوا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس میں اس کی جو ڈی مارچ ہوا اس کے اوپر ہوا، نہ ہی اس کو سلامتی کونسل میں جو اس کو پیش کیا گیا اس کے اوپر کوئی کنٹراڈکشن آئی، نہ ہی جو کیبنٹ کے اوپر ہوا اس کے اوپر۔ جنہیں اب اس میں اس سارے کا مدعا صرف عمران خان کے اوپر جو ہے ڈالنا وہ نہیں، اگر ہے تو پھر سلامتی کونسل سمیت کیبنٹ اور جو شہباز شریف کی حکومت اس کے اندر جو یہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹس ہوئی، پھر یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو بس صرف یہ کہ جی وہ کاپی واپس نہیں آئی، جبکہ وہ کاپی جو ہے وہ سب کے جو ڈی کوڈڈ کاپی تھی، اور پھر یہ بھی آیا کہ انہوں نے اعظم خان صاحب نے کہا کہ جو کسی جلسہ میں لہرایا گیا وہ اوریجنل نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے اوپر پھر عدت کا جو کیس ہے اس میں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے دھڑا دھڑ گواہان شروع ہیں، ابھی اس کو بھی سٹے کر دیا ہے عدالت نے، ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے اوپر سٹے دے دیا ہے، یعنی اس کا جو گواہ ہونے تھے وہ مولوی صاحب آئے تھے، وہ اب وہ گواہی بھی ان کی رک گئی ہے۔ تو اس طرح سے باقی اس کے اوپر جو دوسری کئی دفعات تھیں ایک گھٹیا قسم کی، وہ ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں۔ تو ابھی صرف جو عدت میں نکاح کا معاملہ ہے اس کے اوپر پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وٹنسز ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اب سٹے ہو گیا، اب اس کو رکھا ہے 24 تاریخ کے لیے۔ تو یعنی یہ تو ہو گیا کہ جیل کے حوالے سے کیا ان کے مقدمات اور ٹرائل کس طرح سے کیسے چل رہے ہیں۔ تو پھر جیل سے عمران خان صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا ہے وہ ابھی آپ سب نے سن لیا ہوگا کہ اس میں انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو اس سے پہلے تھی، یعنی آج بھی جیل کے اندر بھی وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی جو وہ کہتے تھے الیکشن کے اوپر پہلے بھی کہتے سے بات ہو سکتی ہے اور اب بھی کہتے ہو سکتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے بھی ان کا موقف تھا، کیونکہ کرتا دھرتا ساری اسٹیبلشمنٹ ہے، اختیارات اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں ایسے ہی ادارے سے یا شخص سے بات بھی ہونی چاہیے جو ذمہ دار ہو، جس کے پاس اختیارات ہوں، جو کچھ کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ ہی وہ ہوگی۔ تو باقی ان این آر او کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو این آر او تو ہم نہیں دے سکتے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی پاکستان کا جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے ان کو ہم چھٹی دے دیں۔ تو باقی انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیس بھگت رہا ہوں، میں اپنے پہلے بھی وہ کہتے تھے میں کسی کی مدد اپنے کیسوں کے لیے نہیں مانگتا، میرے کیسوں کو میں عدالتوں کا سامنا کروں گا، اب بھی ان کا یہی موقف ہے۔ پھر ایک ہے کہ میڈیا
ایک جو آزاد مبصرین آتے ہیں باہر سے، 6 مہینے پہلے ان کو دعوت دینی ہوتی ہے، بڑا ڈیلیگیشن آتا ہے، وہ میڈیا کا، انٹرنیشنل میڈیا کا اور مبصرین کا، وہ آ کے پھر دیکھتے ہیں اور پھر وہ الیکشن کو مانیٹر کرتے ہیں، پری الیکشن جو انتظامات ہیں ان کو الیکشن ڈے پر، اور بعد میں پھر وہ اپنی سفارشات مرتب کرتے ہیں کہ کیا اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، الیکشن صاف شفاف تھے یا نہیں تھے، اور شفاف بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس دفعہ ان کو نہ دعوت دی گئی، ایک شارٹ تھا ان کا ڈیلیگیشن آیا، اور وہ بھی انہوں نے کہا ہے اس ڈیلیگیشن نے کہ ہمیں وہ رپورٹ مرتب کر کے جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان گورنمنٹ دے رہی، ہم اس صرف کو رپورٹ بنائیں گے اور ان کے حوالے کر دیں گے، اور یہ جانے اور آگے یہ اس کو شائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے تو ابھی تک تو الیکشن کا ہونا ہی مشکوک، اور پھر الیکشن کا شفاف ہونا جو ہے وہ ابھی تک تو بالکل ہی مشکوک ہے۔ لیکن اس سب کا، اس کے باوجود ابھی تک جو ہے عمران خان صاحب کا وہ مستقبل قریب میں، یعنی ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے اور بالخصوص 8 فروری تک تو جیل سے باہر آنا ناممکن ہے، اور نہ ہی یہ پورا نظام اس طرح سے مینیج ہے اس کو آنے دیں گے۔ وہ اس طرح سے کہ ابھی 2 کیسز ایسے ہیں، القادر کیس اور توشہ خانہ کا کیس، جس میں ضمانتیں جو ہیں وہ نیچے سے مسترد ہو چکی ہوئی ہیں، اب وہ جائیں گی ہائی کورٹ میں۔ تو ہائی کورٹ میں سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں فاروق صاحب، وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو انصاف خود دیتے ہیں، اور اس انصاف کو وہ آئین اور قانون کے تحت اتنا ایٹ دی اینڈ ان کا فیصلہ انصاف پر بھی مبنی ہو تو وہ اس وقت اس فیصلے کو جاری کرتے ہیں جس وقت اس کی ضرورت گزر چکی ہوتی ہے۔ یعنی مینج لگتا ہے بظاہر کہ وہ فیصلے بھی مینج، وہ ہیئرنگ بھی مینج، اور وہ کیسوں کا لگانا بھی مینج ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ابھی ضمانتوں کا معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جب جائے گا تو وہاں پہ پھر وہ لگا دیں گے اپنی مرضی کے بینچ کے سامنے، اور پھر اس کو ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے رہیں گے، پھر سارا نظام ہونے کے بعد پھر فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت وہ فیصلہ کوئی اناؤنس کریں جب یہ سارا سسٹم مینج جو ہے وہ اپنے جو ان سے فوائد انہوں نے حاصل کرنے ہیں وہ کر چکے ہوں گے۔ لہٰذا ابھی عمران خان صاحب کا باہر آنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ وکلاء جو ہیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، وکلاء ٹیم کے اندر بھی کچھ تبدیلی آئی ہے۔ عام طور پر جو کانسپیرنسی پھیلائی جا رہی ہے وہ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ جی فلاں وکیل صاحب سے ٹیم سے نکال دیا، کھوسا صاحب کو نکال دیا، کبھی شرف افضل کو نکال دیا، کبھی بلا لیا، یہ ایک میڈیا کے اوپر ہائپر کریٹ کی جاتی ہے۔ لیکن ایکچولی یہ ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہوا ہے، وکلاء بھی موجود تھے وہاں پہ، کھوسا صاحب بھی موجود تھے، چونکہ کھوسا صاحب اب الیکشن میں جا رہے ہیں، ان کا حلقہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کا بیٹا بھی الیکشن پہ ہے، تو اس پوری ٹیم کو انہوں نے کہا کہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں امپورٹنٹ حلقوں سے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے الیکشن کی طرف توجہ دیں، کیونکہ 1-2 ہفتے رہ گئے۔ تو اس طرح سے ابھی اس کیس میں بھی ایک نئی ٹیم جو ہے وہ پیش ہوئے گی۔ اب اس کے لیے بھی پھر یہ ہیئرنگ جو ہے وہ یہ اب 24 کو چلی گئی، یعنی عدت کا نکاح ہو گیا، سائفر کیس ہو گیا، سائفر میں تو شاید جگہ پہ دیکھیے کہ وہ اس قدر نہیں تھی جس قدر ہونی چاہیے، تو ابھی ان کو موقع مل گیا، امید ہے کہ وہ اپنے کیس بھی تیار کر لیں گے، اور جو پولیٹیکل سائیڈ پہ ہے وہ بھی اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ڈیولپمنٹ، باقی جو بھی نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی ان سب مقدمات میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔